الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بالغ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ باقیۃ ولا دائم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں شاردہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کی، محبت کی، اس فرش عزا کی زینت بنایا۔ الحمدللہ ہمارے علم میں اضافے کے لیے 2 مہینہ 8 دن عزا کا فرش بچھانا اور اس فرش عزا کی زینت بننا ہم کو ایسا شرف دیا کہ یہ قیمتی نعمت، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے امام کامل و اکمل ہیں، امام رہبر ہیں، ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں، ہر وہ انسان کو صحیح راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ انسان اگر امام کی بات سن کر اسلام کے قانون پر عمل کرتا ہے تو ایک اچھا انسان کہلاتا ہے۔ امام کی عطا و عطا ہوتی ہے کہ نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ امام ریاکاری سے دور رکھتے ہیں۔ امام کو اللہ نے حقیقت میں وہ ساری چیزیں دی ہیں کہ امام خود کہتے ہیں ہم وہ محسود ہیں جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی امام کو اللہ نے اتنی زیادہ ہر چیز سے، اگر امام کی ہم سخاوت دیکھتے ہیں، امام کی عبادت دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، زہد دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، اگر جتنی اچھی صفاتیں ہیں وہ ساری امام میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان میں ساری صفات موجود ہیں، اللہ نے ان کو غنی رکھا ہے، وہ دنیا سے دور ہے، دنیا کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے ہم کو ضرورت ہے۔ یعنی خود ہمارا امام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا میں اس طرح رہو کہ دنیا کو اپنے میں نہ رکھو۔ یعنی کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی ہے، جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ تو اگر ہم میں دنیا اور دنیا کی محبت آ گئی تو یقیناً ہم غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر امام کی متاع پر قانے رہیں گے، امام نے جو دیا ہے ہم اس پر راضی رہیں گے تو یقیناً ہم کامیاب رہیں گے، کیونکہ امام ہم کو وہ دروازہ ہیں کہ اگر ہم غور کریں کہ اگر فرش عزا بچھانے کی ہماری تمنا ہے، کیا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کسی کو بلائیں، اتنا کھلا سکیں، پلا سکیں، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ 2 مہینہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ ہر شیعہ غریب سے غریب چاہتا ہے کہ ہم امام حسین کی مجلس کریں، تو کون دیتا ہے ہم کو یہ؟ کس کے پاس اتنی دولت ہے جو خرچ کرے گا؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا واقعی میں ایسا روز مجلسوں میں نکلنا، کرایہ خرچ ہونا، ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، مگر اس میں بھی کچھ ہیں جو بہت زیادہ حساب کرتے ہیں۔ حالانکہ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ وہ نیک کام ہیں کہ اس میں کبھی بھی خرچ کرنے کے بعد حساب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حساب کریں گے تو ہم کو حساب کے مطابق ہی ملے گا۔ ایک سائل
ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا آگے مانگ رہے کعبۃ الحرام میں، اور امام کے بازو میں منصور دوانقی جو عباسی خلیفہ میں دوسرا خلیفہ بنا، جو بہت ہی ظالم تھا، اور اسی نے ہمارے چھٹے امام کو شہید کیا ہے۔ یہ امام کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ منصور دوانقی بادشاہ ہے اور بازو میں امام ہے، کہ چلا تو تھا بادشاہ سے مانگنے، مگر دیکھیں اس نے ہاتھ منصور کی طرف نہیں پھیلایا بلکہ ہمارے امام کی طرف پھیلایا۔ امام سے کہتا ہے کہ کچھ عطا کیجیے۔ امام نے وہیں سے مٹی اٹھائی اور مٹی اس کے کانسے میں ڈال دی۔ امام نے کہا بہت حفاظت سے محفوظ رکھ کے دھیان سے اس کو لے جا، اس میں اللہ برکت دے گا۔ اب یہ مٹی تھی، کھسیانہ ہوا، آگے جب بڑھا تو کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ پاگل، بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا، بادشاہ تھا وہ تجھے کچھ نہ کچھ عطا کرتا، اور تو نے کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ جس نے مٹی دی۔ یہ بھی ایک دم خاموش مگر کھسیانہ ہو گیا۔ یہ گھر گیا، گھر جب گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ لے کر آئے ہو؟ کہاں، میں نے آج مانگا تھا اور چھٹے امام نے مجھے دیا ہے۔ تو بیوی کہتی کیا لائے ہو؟ یہ پتھر کنکر؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ امام نے دیا ہے۔ تو کہتی ہے کہ کیا امام نے کچھ کہا تھا؟ تو اس نے کہتا ہے کہ ہاں، امام نے کہا تھا اس کو بہت حفاظت سے لے جانا، دھیان رکھنا، اس میں برکت ہوگی۔ کہتی ہے اگر امام نے کہا ہے برکت ہوگی تو یقیناً برکت ہوگی، تو اس میں سے ایک مٹھی لے جا بازار میں اور یہ مٹی کی قیمت مانگ لے۔ اب جب وہ بازار گیا، اس نے جو سوداگر کو بتایا تو کہتا ہے اتنی قیمتی یہ پتھر ہیں، 10,000 درہم میں اس نے ایک مٹھی پتھر کی قیمت دی، کہ اگر ایسے ہی ہوگا تو میں ایک ایک مٹھی کی قیمت 10,000 درہم دوں گا۔ اب وہ اتنی ہی مٹی میں جو ہے تو کئی ہزار درہم کا مالک ہو گیا۔ ایک سلوات بولتے تو ہمارا امام کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہمارا امام سخیوں کا سخی ہے، کریم ابن کریم امام ہے۔ امام کے لیے خالی ہم خرچ کرنے کی نیت کریں، نیت کرنا ہمارا کام ہے، دینا ہمارے امام کا کام ہے۔ یقیناً جس وقت منصور دوانقی کی بخیلی دیکھے، ہم سب جب امام کے پاس کوئی بھی شاعر آتا تھا، جیسے دیب الخزائی ہیں یا فرزدق ہیں، یہ لوگ جب آتے تھے شاعر، تو امام سے کہتے تھے ہم نے قصیدہ لکھا ہے مولا، تو امام ان کو تھیلی میں دینار دیتے تھے۔ جب کہ امام کے چاہنے والے آتے تھے، امام کہتے تھے بیٹھ جاؤ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جب شاعر آتے تھے اور امام سے کہتے تھے تو امام کہتے تھے، شاعر جب قصیدہ پڑھ لیتا تھا تو امام اس کو تھیلی دیتے تھے۔ منصور دوانقی جو بادشاہ تھا، دیکھیں جس کے پاس حرام کا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا اور پھر میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، میری بادشاہت چلی جائے گی۔ مگر جس کے پاس حلال ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں ایک خرچ کروں گا تو 10 ملے گا، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 نیکی ملے گی، ایک خرچ کرو گے 10 ملے گا، 100 ملے گا، 1000 ملے گا، 10,000 ملے گا، جیسی نیت ہوگی۔ تو منصور دوانقی جانتا ہے کہ میں حقیقی بادشاہ نہیں ہوں، میں حقیقی خلافت کا مستحق نہیں ہوں، یہ تو میں زبردستی اس پر بیٹھا ہوں۔ اتنا بخیل تھا، جب کوئی شاعر آتا تھا تو یہ پہلے سے طے کر لیتا تھا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا ہی لکھا ہوا ہوگا تو جس کاپی پہ تم نے لکھا ہے، یعنی جس بک کے اوپر تم نے کتاب پر لکھا ہے، جو دفتر پر لکھا ہے، اس کے وزن کے حساب سے میں تم کو انعام دوں گا، شرط تھی اس کی۔ اور اس کے پاس جو منصور دوانقی کا حافظہ بہت تیز تھا، اگر کوئی ایک بار شعر کہہ دیتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور اس کے غلام کو بھی بہت حافظہ اللہ نے تیز دیا تھا، اس کا غلام بھی یاد کر لیتا تھا ایک ہی بار میں بولنے سے۔ یہ اللہ نے کسی کسی کو ہی شرف دیا ہے۔ ابھی کچھ عورتیں ہیں جو بغیر دیکھے پورا نوحہ پڑھ لیتی ہیں، بغیر دیکھے،
اور ہم جیسے ہیں کہ دیکھ کے بھی غلطی کر دیتے ہیں. یہ حافظے کی بات ہے. اللہ جس کو عطا کر دے وے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں ہم کو دعا کی ضرورت ہے. تو اس طرح اس کی کنیز بھی تھی پردے کے پیچھے، وہ بھی جو ہے تو جلدی سے یاد کر لیتی تھی. اب منصور دوانقی دیکھتا تھا اس نے بہت اچھے اچھے شعر پڑھے ہیں، تو کہتا تھا مگر یہ شعر تو مجھے خود ہی یاد ہے، یہ تو تم نے اپنا لکھا ہوا نہیں بولا ہے، کیونکہ اس کی یادداشت تیز تھی. اور یہ سنا دیتا تھا. کبھی کبھی شاعر کہتا تھا میں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں کسی کے سامنے. وہ کہتا تھا میں کیا، میرا غلام بھی تم کو سنا سکتا ہے. پھر غلام سے کہتا تھا، غلام پڑھ دیتا تھا. کبھی کبھی شاعر کہتا تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے چلو میں نے اور میرے غلام نے سنا. دیکھو میری کمرے میں کنیز ہے، کنیز کو آواز دیتا تھا، وہ آتی تھی، اس سے کہتا تھا، وہ کہتا تھا ہاں یہ شعر تو مجھے بھی یاد ہے. یعنی اس کو انعام نہ دینا پڑے، اتنا بخیل تھا. یہ چیز سارے شاعروں کو پتہ چل گئی کہ منصور جو ہے تو بڑا کنجوس ہے. اسی دوران میں اسمعی نامی شاعر تھے، یہ صوفی تھے، اصل میں اسمعی صوفی تھے. ایک مرتبہ اسمعی نے کہا کہ منصور کو سبق سکھاؤں گا. انہوں نے کیا کیا، ایک شعر نے کئی شعر لکھے، اور وہ شعر ایسے تھے جیسے ہم لوگ مرزا غالب کے شعر جس میں بہت پیور اردو ہوتی ہے. تب چونکہ عربی زمانہ ہے تو عربی کی بہت ہارڈ والے الفاظ اس میں استعمال کیے، اور انہوں نے کسی کاپی پہ نہیں لکھا. دیکھتے ہیں شعر پہ سوایا ہونا چاہیے. یہ ہم شیعوں میں ایسی عقل آنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کس طرح سے ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس کا مقابلہ ہم کو کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. مگر ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کبھی امام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. امام کی سوانح حیات نہیں پڑھتے ہیں. امام کس طرح مقابلہ کرنے کی ہم کو طاقت دے رہے، ہم کو وہ صلاحیت ہی نہیں ہم پیدا کرتے ہیں. ہمارا کام ہے صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کھانا پکانا، دوپہر کا کھانا، دوپہر میں سو جانا، شام کو اٹھنا، ناشتہ کرنا، پھر کھانا. ہمارا کھانا اور سونا 2 کام ہمارا ہے. یا بیٹھنا تھوڑی دیر باتیں کر لیں، بہت تھک گئے ہیں کل یہ کام کیا. یعنی یہ ہماری زندگی کون سی زندگی ہے؟ کیا یہ انسانی زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ کیا ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں؟ مقصد خلقت کیا ہے؟ آیت بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تم کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرو. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اب جو ہے اسمعی نے اس شعر کو پتھر پہ لکھا. اب سوچے پتھر کو وزن کرنا ہوگا. اس نے پتھر پر لکھا، عرب کے بدو کا لباس پہنا، چہرہ ڈھاکا، خالی آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ اسمعی مشہور آدمی تھے، لوگ پہچان لیں گے. اب یہ آئے منصور کے دربار میں، آ کے جہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ وہاں بیٹھ گئے. اب جو انہوں نے شعر پڑھا تو اتنا ہارڈ تھا کہ منصور کو یاد نہیں ہوا. اتفاق سے نہ غلام کو یاد ہوا نہ کنیز کو یاد ہوا. وہ کہنے لگا کہ تم نے کیسا شعر پڑھا تھا، واقعی لکھا ہوا تمہارا ہی ہے، یہ میں نے آج تک ہی نہیں سنا یہ شعر. ایک بار اور پڑھو. پھر پڑھا انہوں نے، مگر شعر ایسا تھا کہ یاد ہوا نہیں. کہ اب تو تمہارا شعر ہے تو اب تم کو دینا تو پڑے گا، مگر دیکھو جس پر یہ شعر لکھا ہے میں اس کے وزن کے حساب سے تم کو تحفہ دوں گا. انہوں نے کہا ہاں چلے گا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی میرے پاس کتاب، کاپی اور قلم نہیں تھا، میں نے پتھر پہ یہ لکھا ہے. اب جو پتھر دیکھا کہ یقیناً تم عام شاعر نہیں ہوگے، تم ہوگے تو اسمعی ہوگے، اٹھارو اپنی نقاب. اسمعی نے نقاب ہٹائی، کہا کہ کیوں تو ظلم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں ایک سلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد تم لوگ آگے جو پیچھے لوگ ہیں تھوڑا آگے ہو جاؤ، جلدی جلدی ہو، آگے ہو جائیے، جلدی جلدی ہو جائیے، آپ بھی ہو جائیے. عباس کا بابا، حسین کا بابا، حسین کا بابا، علی اولاد علی بابا سے
بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محبت جوہر معصومین پانے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم دین جو ہے وہ ہم کو نجات دلا سکتا ہے. اور دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر تم کو چین بھی جانا پڑے تو دین کا علم حاصل کرنے جاؤ، کیونکہ مدینے سے چین کا راستہ بہت دور تھا، طویل تھا اور بہت پیچیدہ تھا، غریبی تھی مدینے میں. اس لیے رسول اللہ نے مثال یہ دی کہ تم کو چین بھی جانا پڑے تو علم دین حاصل کرو. ہمارے تو قریب میں لوگ ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں پڑھنا. عورتوں کا ایک ہی جملہ ہے، کیا کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جس دن دم نکل رہا ہوگا اور جب وقت کا امام ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. صاحبان علم کا جو درجہ ہے وہ جاہل کا نہیں ہے. عالم کی 2 رکعت نماز عابد کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں. نماز پڑھنا اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے. جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ پروردگار میں نے تیری نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تورا پڑھی. کہ تم نے نماز پڑھی صراط سے گزر جاؤ گے، تم نے روزہ رکھا جہنم سے نجات ملے گی، تم نے یہ جو تلاوت کی ہے وہ میں نے کتاب نازل کی تھی، جنت میں درجات بڑھائیں گے. تسبیح و تحلیل کی تمہاری جنت میں درجات بڑھیں گے. تم نے سب اپنے لیے کیا نا، میرے لیے کیا کیا؟ اب جناب موسیٰ کیا جواب دیں؟ موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ جب کئی بار کہا تو جناب موسیٰ رونے لگے. کہ پروردگارا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہ کسی مظلوم کی تم نے مدد کی، کسی بے لباس کو لباس دیا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی غریب کی مدد کی، کسی فریاد رسی کی فریاد رسی کی. یہ جو کام کرو گے وہ تم میرے لیے کرو گے. یہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم اپنا پیسہ نہیں خرچہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ خرچہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریب ہو جائیں. مگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو پروردگار کہے گا جو میرا بندہ ہے تو جب تو اتنا دے سکتا ہے تو میں تیرا پروردگار ہوں. تو نے دل سے دیا ہے میں بھی اسی طرح تو دے دوں گا. رسول اللہ نے طواف خانہ کعبہ کے دوران اس وقت دیکھا ایک شخص کعبے کا پردہ پکڑے گڑ گڑا کے دعا کر رہے، پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے، پروردگار میں جانتا ہوں تو نہیں معاف کرے گا، پروردگار معاف کر دے. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، تو نا امیدی کی بات کیسے کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. کہ تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہاں؟ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے. کہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہاں؟ کہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے؟ کہاں؟ ہر چیز سے میرا گناہ زیادہ ہے یا رسول اللہ، بس اللہ معاف کر دے. رسول اللہ کہتے ہیں کیا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ میں بہت دولت مند ہوں، بہت زیادہ میرے پاس دولت ہے، مگر جب کوئی فقیر مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس کے سوال پہ، بجائے میں اس کو 1-2 درہم دینے کی میرا جی چاہتا ہے اس کا گلا گھونٹتا ہے اور آگ میرے منہ کے قریب آ جاتی ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ مجھے جلا دے گی. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں پیسہ خرچ نہیں کر سکتا اور جہنم کی آگ جو ہے تو مجھے دنیا میں ہی نظر آتی ہے. دیکھیے اتنا ہونے کے بعد بھی وہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں تو دور ہو جا مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ جو آگ تجھ پر آنے والی اس میں ہم بھی جل کے بھسم ہو جائیں. یعنی انسان اگر بخیل ہے تو اس بخالت کی بنا پر ہم کو اس سے دور رہنا ہے، ہم کو کراہیت کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ تو بخیل ہے، ہم تیرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. کیونکہ بخیل انسان کبھی بھی ہم پر وقت آئے گا تو وہ ہماری مدد نہیں کرے گا.
اور شجاع انسان وہ کہلاتا ہے جو سخی ہوتا ہے، اور اللہ سخی کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص کے پاس 4001 گاؤں کیسے ہیں؟ یعنی 1 گاؤں 2 گاؤں 3 گاؤں، ہم لوگ کہتے ہیں 90 گاؤں، مگر ایک انسان کے پاس 4001 گاؤں ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے اتنے گاؤں کیسے اس کے پاس؟ یہ انسان ایک پل میں جنت میں جاتا ہے، ایک پل میں جہنم میں جاتا ہے، ایک پل میں انسان فقیر ہو جاتا ہے، ایک پل میں انسان بادشاہ ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں جو بے نیاز، یعنی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو واللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ ہم کو غنی کر دیتا ہے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کسی کے پاس کتنی بھی دولت ہو، ہمارے دل میں ذرا بھی میل نہیں آئے گا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنا اچھا کپڑا پہن کے آ رہی ہے، ہم کیسے پہن کے یہ چلے جاویں، اس کا برقع اتنا اچھا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہمارے دل کو ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں دور ہو جا میرے پاس سے، یا وہ ہو گیا۔ اب یہاں کے اوپر کہتے ہیں رسول اللہ کہ یہ شخص مہمان نوازی بہت اچھی کرتا تھا، جس کے پاس 4001 گاؤں۔ کہتے ہیں ایک دن اس کے گھر مہمان آئے، وہ مہمان اتنا بھوکا تھا کہ اس شخص کے پاس 4001 کھجور تھی، یعنی اس کے پوری اس کی جو کھانے کی جگہ تھی، اس کے کچن میں، اس کے باورچی خانے میں 4001 کھجور تھی، کیونکہ عربوں کا کھانا ہی ہوتا ہے، ان لوگوں روٹی لے لیتے ہیں اور کھجور روٹی کھا لیتے ہیں، یعنی ان کا کھانے میں غذائی کھجور ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے بخیلی نہیں کی، چونکہ مہمان تھا، مہمان کی خوشی میں 4001 کھجور اس کے سامنے رکھ دی۔ جب اس نے اپنی پوری خزانے کو اس مہمان کے سامنے رکھا تو اللہ نے اس شخص کو 1 کھجور کے بدلے 1 گاؤں عطا کیا۔ اب اس کے پاس 4001 گاؤں ہیں۔ تو دیکھیں انسان اگر خرچ کرے گا تو اللہ اس کو غنی کرے گا، خرچ کرے گا تو اللہ اس کو بے نیاز کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ گناہ نے کبیرہ میں آتا ہے بخیل، اور گناہ نے کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس میں جہنم میں جلنا ضروری ہے۔ صلبہ بن حاتب یہ رسول اللہ کے بہت اچھے صحابی تھے، 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، انہیں باجماعت پڑھتے تھے، بہت غریب تھے۔ رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ دعا کریے اللہ مجھے تھوڑی سی دولت دے دے۔ کہ صلبہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہو، اللہ قناعت کو پسند کرتا ہے، تم اللہ کے اچھے بندے ہو تو اس کے قریب ہی رہو۔ چلے گئے، پھر کچھ دن بعد آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے۔ پھر رسول اللہ نے سمجھا دیا، چلے گئے۔ جب تیسری بار آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ صلبہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ نہیں رسول اللہ آپ دعا کریے، جب پیسہ آئے گا تو میں جس کے جو حق ہے وہ ان کی ادا کروں گا۔ انسان کو دیکھا ہے پوری زندگی کے ایکسپیرینس میں، جب وہ غریب ہوتا ہے تو سارے حق ادا کرتا ہے، مگر جب تھوڑا سا آنے لگتا ہے تو سارے حق مار دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اگر ہم اس پہ قانے رہیں گے تو ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ اب رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ نے دعا کی۔ صلبہ کے پاس انہوں نے جانور خریدا، بھیڑ بکری، 2 خریدی، 2 سے 4 ہوئی، 4 سے 8 ہوئی۔ اب جو بڑھنے لگی تب اپنی بھیڑ بکریوں کی چارے کی تلاش میں، ان کے
کھلانے پلانے میں اب 5 وقت کی جگہ رسول اللہ کے ساتھ وہ خالی ظہر اثر میں آنے لگے، 3 وقت کی نماز وہ گھر میں پڑھنے لگے۔ مدینے میں رہ کے کائنات کا رسول ہے مگر اس کام سے وہ دور ہو گئے۔ اس کے بعد اب سارا دن کی نماز کے علاوہ صرف خالی جمعہ کے دن آنے لگے۔ اب ان کی بھیڑ بکریاں بڑھ گئی، مدینے سے باہر ان کو جانا پڑا۔ اب وہ جمعہ بھی چھوٹ گیا، اب وہ مہینے میں 1 بار آنے لگے۔ اس کے بعد اتنی ان کی جانور اتنے بڑھ گئے کہ اب وہ مدینے کے جو باہر اس سے بھی زیادہ دور وہ جنگل میں چلے گئے۔ اب رسول اللہ پر آیتیں نازل ہوئی کہ کیونکہ اس میں ہے کہ جب اتنے اونٹ ہو جائیں تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، اتنی بیل ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، اتنی بکریاں ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی کہ اب صلبہ سے جو ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے مدینے کے 2 شخص جو مقرر کیے، کہا جاؤ صلبہ سے بھی زکوٰۃ لو، اور بنی سلیم کا ایک آدمی تھا اس سے بھی جا کے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب یہ لوگ جب گئے تو رسول اللہ نے آیت دی تھی لکھ کے، کہ یہ آیت پڑھ کے سنا دینا کہ قرآن میں یہ آیت آ گئی ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ جس وقت یہ لے کے گئے تو صلبہ سے کہا، رسول اللہ نے کہا ہے اللہ نے زکوٰۃ تم پر واجب کی۔ اور یہ کیا بات ہے، میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں دوں زکوٰۃ؟ یہ تو رسول اللہ کی بلا وجہ کی بات ہے۔ کہ رسول اللہ نے نہیں، اللہ نے قرآن میں بھیجی آیت۔ ان لوگوں نے کہا حجت تمام کی، پھر وہی بنی سلیم کے آدمی کے پاس گئے، اس نے اپنے جانوروں میں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو، دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب رسول اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ واجب، تو جو میرے پاس سب سے اچھا جانور ہے وہ میں دوں گا، کیونکہ اللہ کو دینا ہے، اللہ کا ہے، یہ سارے تو اللہ کے ہی ہیں۔ انہوں نے جو زکوٰۃ واجب ہے انہوں نے دے دیا۔ اب پھر یہ آئے لوگ صلبہ کے پاس۔ صلبہ نے پہلے والا اپنا بنی سلیم کے آدمی کا بتایا کہ دیکھو اس نے اس طرح سے زکوٰۃ دے دی ہے اور اچھا جانور دیا ہے، کہا میں نہیں دوں گا۔ آ گئے، جب رسول اللہ سے کہا، رسول اللہ بہت رنجیدہ ہوئے، کہا وائے ہو صلبہ پر، وائے ہو صلبہ پر، وائے ہو صلبہ پر۔ رسول اللہ جس پر وائے کر دیں وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دن بعد احساس ہوا جب صلبہ آئے، کہا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں تم سے زکوٰۃ نہیں لوں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کے پاس آئے، پہلے خلیفہ نے انکار کیا، دوسرے خلیفہ نے انکار کیا، تیسرے خلیفہ نے انکار کیا۔ تیسرے خلیفہ کے وقت صلبہ کی وفات ہوئی۔ کون سی موت مرا ہوگا؟ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر۔ کیا رسول اللہ کی صحابیت کام آئی؟ بخیلی انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور سخاوت انسان کی کفر سے ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بد اخلاقیاں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں ہم شیعہ اور لوگوں کی طرح اگر ہم حرکت کریں گے تو ہم نہیں بدنام ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا امام بدنام ہوتا ہے۔ امام خود کہتے ہیں ایسے کام کرو کہ ہماری عزت کا سبب بنے، ایسے کام نہیں کرو کہ ہماری ذلت کا سبب بنے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے امام کو پسند ہیں ہم اس سے دور ہیں۔ علم دین اگر انسان حاصل کرتا ہے نا تو امام اس سے دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے آزمایا ہے کہ کسی کتابوں کا نہیں ہے، کتابوں میں تو ہے، مگر جب ہم لوگ کلاس پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اگر کسی بیمار کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے دعا ہوتی ہے تو اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ یعنی اتنا امام نے جس جگہ انسان درس حاصل کرتا ہے، امام کے امور کو زندہ کرتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں فرشتے آئیں گے وہاں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ مگر
آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہم سب بیٹھتے ہیں. ایک بات سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھیں، چاہے 8 لوگ ہوں 10 لوگ ہوں، کبھی بھی ایک دوسرے سے کان میں بات نہیں کریں. اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. ہم نے چاہے کوئی اور بات کی ہو، مگر سامنے والا یہ سوچتا ہے شاید ہمارے بارے میں کہیے. اب یہاں پر بدگمانی جو ہے تو انسان کو دلوں میں نزاعیں پیدا کرتی ہیں. اور ہم لوگوں کے یہاں ایک بڑی بری بیماری یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا، جس کو ہم لوگ سادی زبان میں کہیں گے غیبت. یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں حد سے زیادہ ہے. ہم کو جو بات بری لگے ہم اسی وقت کہہ دیں کہ یہ بات آپ کی بری ہے. اگر ہم کو بری لگی، ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو سامنے والا بتا دے گا نہیں ہم نے ایسے نہیں کہا تھا تمہارے لیے. اسی وقت جو ہوگا تو دل صاف ہو جائیں گے. ہم جب پیچھے کہیں گے، ایک بات یہ ہے کہ جتنی آپ 7 پردے میں چھپا کے نیکی کریں گی اللہ ظاہر کرے گا. 7 پردے میں اگر گناہ ہوگا تو اللہ نہیں گناہ ظاہر کرتا ہے، مگر ہمارا گناہ خود ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ برائی نہیں کر چاہتا ہے ہماری. تو غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ہر مولانا ہر ذاکر یہ بات کو پڑھتا ہے. جب کوئی بات بار بار ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. انسان کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کرنا، جو چیز موجود ہے اس میں، اس کے پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے. اگر موجود نہیں ہے اور اس کے عیب بیان کریں تو تہمت ہے. اتفاق سے تہمت بھی گناہ نہیں کبیرہ ہے، غیبت بھی گناہ نہیں کبیرہ ہے. تو ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. رسول اللہ نے مدینے میں اعلان کیا، جب آیت اتری غیبت کے بارے میں، تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ کل مدینے کا ہر جوان، یعنی جو بالغ ہیں، سب روزہ رکھیں گے. اور جب تک میں نہیں کہوں گا روزہ نہیں رکھتا. تو روزے کا تو وقت ہے، صبح کی اذان سے پہلے ہم کو بند کرنا ہے، مغرب کے بعد کھول دینا ہے. مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ جب تک میں نہیں کہوں گا روزہ نہیں کھلے گا. پورے مدینے نے روزہ رکھا. آ گئے مغرب کے ٹائم سب، رسول اللہ نے سب کو اجازت دے دی. ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری دونوں بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے. رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری دونوں بیٹیاں روزے سے ہیں، اگر اجازت ہے تو کھول لیں. رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری بار کہتا ہے یا رسول اللہ، اب اس نے بھی اپنی بات کو تاکیداً ثلاثی آوازوں اونچی کر دی. رسول اللہ نے کہا تیری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے؟ کہا رسول اللہ میرے سامنے انہوں نے سحری کی سارا دن کچھ نہیں کھایا. کہا تیری بیٹیوں نے سارا دن گوشت کھایا ہے. کہا رسول اللہ ہم بہت غریب آدمی ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں ہمارے یہاں، 15 سے 1 مہینہ ہو گیا ہوگا، ہمارے یہاں گوشت کھایا ہی نہیں گیا، پکا ہی نہیں ہے. کہا جاؤ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ قہ کریں. اب جب انہوں نے الٹی کی، جو قہ کی، تو اس میں گوشت کی بوٹیاں نکلی. ہمارا امام ہو چاہے ہمارے رسول ہوں، صرف کتاب کی آیت پڑھ کے نہیں سناتے تھے، عمل کر کے بتاتے تھے. اور وہ گوشت کی جب بوٹیاں نکلی تو باپ خود حیرت کر رہا تھا کہ سارا دن تیری بیٹیوں نے سب کی غیبت کی ہے، تیری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. تو کچھ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. مگر یہ یاد رکھیں اگر ہم کسی سے کوئی بات کریں گے تو بات وہاں تک پہنچتی ہے. جس کے بارے میں ہم نے کی ہے بات، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پروردگار اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. آپ کی ساری نیکیاں ہوں گی، مگر اگر وہاں کے اوپر وہ کہہ دے گا کہ پروردگارہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو پروردگار کہے گا کیا لے کے معاف کرے گا؟ تو کہے گا مجھے اس کی ساری نیکیاں ملیں گی تب میں معاف کروں گا. ہمارے پاس تو نیکیاں تھیں ہی نہیں، کیونکہ غیبت کی تھی ہم نے، تو نیکیاں تو لکھی نہیں گئی.
تو اب پروردگار کہے گا کہ اس کے پاس تو نہیں، کیا نہیں ہو تو شفاعت سے جا رہا تھا جنت میں. تب پروردگار جب اس نے میری غیبت کی ہے تو غیبت کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ چاہیے مجھے. تو جب تک غیبت کرنے والا معاف نہیں کرے گا پروردگار جنت میں انٹری نہیں کرے گا. کیونکہ غیبت سے گھروں میں نزاعیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ اپنی زندگی امام کہتے ہیں پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو کہ جب سامنا ہو تو شرمندہ نہیں ہونا پڑے. اپنی زبان اتنی ناپ تول کے استعمال کرے انسان کہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، سامنے ہے. اگر امام کا چاہنے والا ہے، ہمارے امام نے کسی کی غیبت نہیں کی، ہمارے امام نے کسی پر تہمت نہیں لگائی، بلکہ جب آ کے چور کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیا، امام کہتے ہیں نہیں، تو نے کسی وجہ سے کی ہوگی، تو مجبور ہوگا، تو بھوکا ہوگا. 70 عذر بتائے تھے امام نے. وہ کہتا ہے نہیں مولا کوئی عذر نہیں تھا. اب امام کہتے ہیں کہ تو نے سارے عذر، پھر امام پھر اس کو کہہ رہے ہیں 70 عذر بتانے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں مولا میں نے گناہ کیا ہے، میں نے چوری کی ہے. امام نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. جب ہاتھ کاٹا تو وہ بازار میں گھوم گھوم کے خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے مولا نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا. میرا مولا وہ ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں ہی عذاب دے دیا، اب مجھے آخرت میں اللہ کے عذاب سے میں مخفو ہو گیا. آ کے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بابا جس کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. امام کہتے ہیں جاؤ بلا لا اس کو. اب جب وہ آتا ہے امام کہتے ہیں میں نے تو تیرے ہاتھ کاٹے، تو بجائے اس کے کہ میری برائی کرے کون نہیں مولا، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تھا. امام نے اس کے وہی کٹے ہوئے ہاتھ پھر رکھے، پھر سے جڑ گئے. تو یقیناً ہمارے امام نے جو کہا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ ہماری عزاداری کے صدقے میں جو جنت میں ہم کو مقام ملے گا وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے. اس صلوات بھیجتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. امام زمانہ کے لیے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. نعرے حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن عصا جو ہے تو غائب ہو گیا. کوئی دشمن نے ان کا عصا چرا لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ دشمن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جناب موسیٰ کا عصا تھا. وہی عصا جب وہ فرعون کے سامنے لاتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہی سوکھی زمین پر گاڑ دیتے تھے، چشمے سے سیراب ہو جاتے تھے. اب جناب موسیٰ کا عصا جو ہے غائب ہوا. کا پروردگار میرا عصا کوئی لے گیا. کہا کہ ہاں کسی نے دشمنی میں تمہارا عصا لے لیا ہے. کا پروردگار کون ہے؟ کہ موسیٰ میں نے انسانوں کو منع کیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرے، کسی کا عیب نہ بیان کرے. اب جس نے چوری کیا میں کیسے تم کو اس کا نام بتاؤں؟ دیکھو فلاں فلاں جگہ جاؤ ڈھونڈو وہاں تمہارا عصا ہے. اس شخص نے اس عصے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. کیا پروردگار؟ جناب موسیٰ گئے دیکھا تو ان کا عصا 2 حصوں میں بٹا ہے. خیر اللہ کے اذن سے جب ایک میں جوڑا تو پھر سے وہ تیار ہو گیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اس کا نام دوں. تو سوچیں کہ ہم اگر اللہ کے اس جملے پر غور کریں، فکر کریں اور صرف اپنی بات کریں، کسی کی بات کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم اپنی بات کریں گے تو ہماری بات کتنی ہوگی؟ 1 گھنٹہ فون پہ بات ہو رہی ہے. کس کی کیا 1 گھنٹے میں کیا بات کرتا ہے آدمی؟ کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، کسی سورے کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، کربلا کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے، مقصد کربلا بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہی غیبت کے پل بنتے چلے جا رہے ہیں.
دفتر کے دفتر بھر گئے ہمارے، فلاں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. فرشتے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ سب کے اعمال بٹور لیے. بھائی غیبت جس کی کرتے ہیں اس کی نیکیاں، ہماری نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب بچا کیا ہمارے پاس؟ تو بس یقیناً کربلا جو ہے تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ کربلا انسان کے ہر عمل کو واضح کرنے والا ہے، بالکل دلیل کے ساتھ. اگر انسان بخیل ہے، سنگ دل ہے، تو یزیدیوں میں یہ سب سے زیادہ صفت رہی سنگ دلی کی. بخالت کس کی ان لوگوں نے؟ جس کی مادر کو مہر میں نہر فرات ملا ہو. بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تھا اور جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میرے مہر میں نہر فرات ہے، میں نے حسین تم کو دی. فرات تھی کس کی؟ امام حسین کی. اور اسی پر پردہ بٹھا دیا، پہرا بیٹھ گیا. مگر کیا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا فرات ہے، ہٹو یہاں سے؟ میرے امام نے بتایا کہ دیکھو ہم کو اس دنیا کی پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھوکر ماروں گا اور چشمے جاری ہو جائیں گے، مگر میں تمہارے کرداروں کو قیامت تک کے لیے سامنے لے کے آؤں گا. آج اگر کوئی پانی دینے میں بخل کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں یزیدی ہے. یہ قیامت تک کے لیے انسان کو ان صفات سے ظاہر کر دیا کہ یہ یزیدی ہے، یہ حسینی ہے. صبر کرنا ہماری قوم نے ختم کر دیا ہے. صبر کی انتہا ہوتی ہے، مگر جب صبر کا پیالہ چھلک جاتا ہے تو پھر ظالم کو کہیں راستہ نہیں ملتا ہے. پھر ظالم تلاش کرے گا بھی تو پھر اس کا دنیا میں جینا محال ہو جاتا ہے. یزید 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا تھا، 64 ہجری میں واصل جہنم ہو گیا. کتنے دن اس نے حکومت کی؟ ایک رات بھی وہ چین سے نہیں سویا ہے، ایک رات بھی. جب وہ آنکھ بند کرتا تھا، کبھی رسول اللہ آتے تھے، کبھی علی علیہ السلام آئے، کبھی جناب سیدہ آئے. ایک رات جو نہیں سو سکا ہو. ظلم ایسا شدید تھا کہ امام نے کہا تو جتنا بڑا ظالم ظلم کرے گا میں اتنا بڑا صابر صبر کروں گا. مظلوم بن کے مجبور نہیں تھا میرا امام. امام مجبور نہیں تھے، امام مامور تھے، اللہ کے امر پر راضی تھے. اللہ نے کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو بھی دفنا دیا تھا. بہت شدید یہ مسائل ہیں جو جناب عباس، جناب اون و محمد، جناب قاسم نے جو بھائی کی شبی تھے، جن کا لاشا پامال ہو گیا، زندگی میں ٹکڑوں میں بٹ گیا. وہ بھتیجے کی لاش جب گٹری میں لائے ہیں اور جناب ام فروہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ سب کی لاشیں آئیں، کیا میرے قاسم کی لاش نہیں آئی؟ تو میرے امام نے گٹری کھول کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا جو مل گیا وہ لے آیا. تو میرے امام کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا. اون و محمد کی لاشیں لانا بہن کی کمائی تھی. دونوں لاشوں کے درمیان بہن نے سجدہ کیا ہے شکر کا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. مگر سب سے سخت عباس کا میدان میں جانا. عباس میں جا رہا ہوں تم رہ جاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا یہ غضب کبھی نہ ہوگا کہ عباس تو رہے گا تو بیویوں کا پردہ سلامت رہے گا. عباس تو رہے گا تو بیویوں کو ڈھارس رہے گی کہ ہماری چادریں برقرار رہیں گی، خیمے سلامت رہیں گے، نہ خیمے لوٹے جائیں گے نہ خیمے جلیں گے. عباس یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام نے علم دیا، مشق دی، جو عباس پانی کی سبیل کرنا. امام
किस तरह से गए हैं। जब अब्बास ने आवाज़ दी आका आखिरी सलाम, जिस वक्त पहुँचे हैं रास्ते में कोई चीज़ उठाते हुए गए हैं, वो दोनों चीज़ें क्या थी, दोनों हाथ थे। किस दिल से इमाम ने अब्बास के हाथ उठाए, ये वही हाथ थे कि जब अब्बास पैदा हुए थे हुसैन ने मांगा था कि बाबा मुझे दीजिए अब्बास को, तो अब्बास ने हाथ आगे बढ़ाए थे। अजब नहीं इमाम को वो मौका याद आया हो, अब्बास आज भी तुझसे पहले तेरे हाथ मिल गए। इसके बाद अली अकबर के सीने से नेज़ा निकालना। जब किसी ने इमाम को ख्वाब में देखा था, इमाम जख्मों से चूर थे, इमाम के खून बह रहा है, कहा मौला इतने जख्म हैं का 61 हिजरी का मुहर्रम भूल गया, मैं करबला में इतना जख्मी था। कहते 9990 जख्म, रावी कहता है हर तलवार के जख्म में 10-10 जख्म थे, हर नेज़े के जख्म में 70-70 जख्म थे। ये तो इमाम के ज़ाहिरी जिस्म में थे। अली अकबर के सीने से नेज़ा निकालना, अली असगर को दफना देना। हम लोग पढ़ लेते हैं, आंसू आ गए रो लिए, वरना इमाम अल्लाह किसी बाप को ये मजबूरी, ये मजलूमी ना दिखाए। बाप बूढ़ा बाप है, जब किसी ने देखा मौला इतने जख्म, दूसरे दिन इमाम को देखता है, कहता है मौला आपके सारे जख्म सूख गए। कहते हैं हाँ, जब साइल आते हैं मेरी कब्र पर और गिरिया करते हैं, या कोई अज़ादार जब मजलिस करता है और उसके आंसू जो हैं तो मेरी माँ मेरे ज़ख्मों पर लगाती है, मेरे ज़ख्म सूख जाते हैं। मगर 2 ज़ख्म ऐसे हैं जो मेरे कलेजे में हैं, वो 2 ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे। क्या कौन से 2 ज़ख्म मौला? क्या मेरे अब्बास का बाजू नहीं, तेज घोड़े से जमीन पर मुंह के बल आना, हर गिरने वाला हाथ टेकता है। मेरे अब्बास के तो बाजू नहीं थे। दूसरा मेरे अली अकबर जवान के सीने से नेज़े का जख्म, ये वो मेरे इमाम के जख्म हैं कि मौला हम कनीज़ें यहाँ आई हैं, मेरे मौला आपकी सबने अज़ा बिछाई है, मेरे मौला आज आपकी उस गरीब बेटी की अपने ताबूत सजा है, जो बच्ची दिन रात याद करती थी आए बाबा कहाँ है, बाबा जल्दी आइए, बाबा दुश्मनों से बचाइए, बाबा प्यास सोखता कर देती है, बाबा यजीद ने मुझे कितना मारा, बाबा देखिए मेरे रुखसार नीले हुए, बाबा मेरे कान की लमें जख्मी है। कहते कहते बच्ची इतना गिरिया करती है कि साथ में बीवियों को भी रुलाती है। मेरे मौला जब हम सकीना की मुसीबत याद करते हैं, कितने इम्तिहान दिए हैं कि जब भी अगर किसी वक्त सवारी से गिरी है तो मेरा चौथा इमाम कहता है कि मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, जब भी सकीना कभी पुश्त नाका से गिरती थी आवाज देती थी भैया, तो मैं सिर्फ देख के रह जाता था। शेमरे मलाउन आता था, मेरी बहन को कभी तमाचे पे तमाचे मारता, कभी ताजियाने मारता और इतनी जोर से हाथ घसीट के बिठा देता था। कई मर्तबा सकीना गिरी है, जिस वक्त जख्मों की हालत देखी गई है, मेरे चौथे इमाम रो के कहते सकीना, सकीना ये जुल्म यतीमी की बिना पर है। अल्लाह किसी को यतीमी का दाग ऐसा न दिखाए जैसा सकीना ने सहा है। अल्लाह यतीमा के सदक़े में हर बच्चे को यतीमी के दाग से महफूज रखे। जब काफिला गुजर रहा था, एक जगह पर बीवियों का हुजूम है। जब सकीना ने कहा फूफी अम्मा बहुत प्यास लग रही है,
ایک بیوی گئی ہے تیزی سے پانی لے کر آئی ہے، سکینہ کو پانی دیا، کہا بیوی تیری بچی بہت پیاسی ہے، بیوی اس کو پانی پلا دے، جب یہ پانی پی لے تو اس سے 2 دعا کروا دے۔ میں کہوں گی بیوی جب بچی پانی پی لیتی اس وقت یہ جملہ کہتی، مگر حسین کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، بغیر کسی کا سوال حل کیے پانی نہیں پی سکتی۔ زینب نے ہاتھ رکھا، سکینہ اس کی پہلے دعا پوری کروا دے۔ دونوں ہاتھ ننھے ننھے اٹھائے، کبھی بھی تیری کیا دعا ہے؟ اللہ کسی یتیمہ سے یہ دعا نہ کرائے، یتیم کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے بیوی پہلی دعا میری یہ ہے، میرا شوہر پردیس میں ہے، جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے بیوی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا تجھے میرے بابا کے حق کا واسطہ ہے، جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہ دوسری دعا مجھے جلدی مدینہ جانا نصیب ہو۔ کہ مدینے کیا کرے گی؟ کہ میری شہزادیوں کے ملوں گی، میرے آقا حسین کی زیارت کروں گی، اللہ سلامت رکھے میرے آقا حسین کو۔ اب جو زینب نے سنا کہ کون ہے تیری بیویاں، کہ شہزادی زینب و کلثوم، اللہ ان کے سر پر میرے آقا کا سایہ سلامت رکھے، زینب سے برداشت نہیں ہوا کہ اپنی آقا زادی کو دیکھے گی پہچان لے گی، کہ پہچان لوں گی۔ زینب نے بال ہٹائے کہ ام حبیبہ زینب آئی ہے، لٹ کر آئی ہے زینب، تیرا آقا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، جسم کربلا کی جلتی ریتی پر، سر نو کے نیزہ پر۔ اب جو دیکھا کہتے ہیں شہزادی یہ ظلم ہے، آگے بڑھی جا اپنے آقا کی زیارت کر لے۔ اب جو آگے دیکھا امام حسین کا سر دیکھ کے کہتے غش کر گئی، جب غش سے فاقہ ہوا پھر آقا کہہ کے ہائے ظالموں نے فاطمہ کا گھر اجاڑ دیا۔ کہتے اتنا روئی، ایک روایت میں ہے کہ ام حبیبہ کا دم نکل گیا۔ میں کہوں گی بی بی کنیزوں کے دل نہیں برداشت کر سکے، اسلام کی خاطر میری شہزادیوں نے رسن بھی بندوائی، کھلے چادر کھلے سر، بے گجاوا اونٹوں پر، کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں گئی ہے۔ ننھی سکینہ سب سے زیادہ سب کو ارمان تھا کہ کب ہم رہا ہوں گے، مگر جو سب سے زیادہ بے چین تھی وہ سکینہ تھی۔ جس وقت سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی یزید نے پانی اور روشنی بھیجا۔ جیسے ہی پانی اور روشنی آیا ہے نا، کیونکہ اندھیرے سے گھبراتی تھی، پیاس سے ہڈیاں سوکھتا ہو گئی تھی، جیسے ہی رباب نے پانی دیکھا روشنی دیکھی، سکینہ کو گود میں، سکینہ پانی آ گیا، روشنی آ گئی، اب تاریکی بھی نہ ہوگی، سکینہ پیاسی بھی نہ ہوگی، مگر سکینہ نہیں آئی۔ سکینہ اسی قید زندان میں آج بھی تنہائی اندھیرے میں سو رہی ہے۔ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے قبول نذرانے کو قبول کر لے۔ امام وقت کے